آج کے بعد سیاست کا رخ ہم بدلنے والے ہیں، اور وہ کیسے ہے کہ ہمارے کسی بھی ممبر کو، آج میں باضابطہ طور پہ کہہ رہا ہوں میڈیا کی موجودگی میں، اجازت نہیں ہوگی کہ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی سیاستدان کی بہن یا بیٹی کی طرف انگلی اٹھا کے وہ بات کر سکے۔ ہمارے مخالف کی ماں بہن بیٹی ہماری ماں بہن بیٹی ہوگی۔ ہم نے یہ روایت تبدیل کرنی ہے۔ اور کلیپنگ پہ ٹائم تھوڑا سا، ہم نے دور طالب علمی میں انسان بہت جذباتی ہوتا ہے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے نوجوان اپنے پیار میں گاڑیوں کو غصے سے سائڈ پہ کر رہے، ٹول پلازے پہ گئے ریلی کی صورت میں تو جناب ایک دو کو میں نے دیکھا نہیں دے رہے۔ میں کہ نہیں، اگر آپ نے یہی حرکت کرنی ہے تو ہم میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی آپ نے نوجوانوں اس قوم کی تربیت کرنی ہے۔ آج کے بعد آپ ٹیکس دیں گے تو پاکستان اپنے مقام پہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا۔ یہ ریاست کو سرو کر رہے ہیں ہم لوگ اگر ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کے حلقے میں اگر کوئی دوسری پارٹی کا کینڈیڈیٹ، حلقے میں کیا آپ کی گلی میں بھی آتا ہے نا، تو آپ نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں دیہات میں کسی بھی دوسری پارٹی کے سپورٹر کا رستہ بند نہیں کرنا۔ جو زمینوں کا رستہ بند کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اب بدماشی کی سیاست نہیں کرنی۔ ہم نے اپنے اخلاق، کردار اور دلیل کی بنیاد پہ عوام ہمیں ووٹ دے گی، اور اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ ہم دلیل پہ ووٹ لیں گے۔ ہم انہیں کہیں گے دلیل دو کہ آپ کا صاحبزادہ بلاول ہمارے ان نوجوانوں سے زیادہ بہتر ہے تو تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ دلیل دو کہ ہم لوگ پہلے انگریزوں کے وفادار، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کو ووٹ دے۔ تم دلیل دو کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کہیں گے کہ دلیل دو کہ جو لانگ مارچ سندھ سے اٹھ کے اسلام آباد کی طرف فروری میں آ رہا ہے وہ تھرپارکر کیوں نہیں جا رہا؟ وہاں کی پیاس کیوں نہیں بجھا رہا؟ لوگوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دے رہا؟ دلیل کہ جناب آپ کے میاں صاحب کو لیڈر مان لیا، ہمارے وزیر اعظم تھے۔ یار کس بیس پہ آپ کے پوری پولیٹیکل پارٹیز میں اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے؟ وہ مر گئے کہ آپ بچوں کو اٹھا کے لیڈر بنا رہے ہیں؟ کس بیس پہ؟ سیلف میڈ لوگ، احسن اقبال جیسے زیرک لوگ، دوسری طرف قمر زمان کائرہ جیسے زیرک لوگ، مطلب خورشید شاہ جن کی ایکسپیرینس ان بچوں سے زیادہ ہے، ان کو کیوں جدی پشتی غلامی پہ لگایا جائے؟ یہ وڈیرا شاہی کی غلامی نہیں چلے گی، اب یہ جاگیردارانہ نظام کی غلامی نہیں چلے گی۔ ان کے حقے پیو دادے بھرا کرتے تھے، ہم نہیں بھرا کریں گے بھائی جان۔ جو بندہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے اس نے شیروانی پہنی ہوتی ہے اور سر پہ دستار پہنی ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ آج بھی ہمارے قومی لباس کو وہ اہمیت، وہ فوقیت نہیں دی گئی۔ پینٹ شرٹ پہننا کوئی جرم نہیں ہے، آپ پہنے، پینٹ کوٹ پہنے، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنے قومی لباس کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ انگریزوں کے دور میں جو شیمپین تھی وہ صرف اسے سرو کرنے کی پرمیشن دی جاتی تھی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے داڑھی رکھنا توہین سمجھنا شروع کر دی۔ گھر کے دروازے کھولنے والے کو دستار پہنا دی، مونچھیں رکھوا کے الاؤنس رکھا گیا ٹیپو سلطان کی توہین کے لیے۔ ہم لوگوں نے وہی چیز انہیریٹ شروع کر دی، ہم نے دستار کی توہین کرنا شروع کر دی، ہم نے اپنی قومی زبان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہمارے او اے لیولز کے جتنے سکولز ہیں وہاں پر کئی جگہوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے باضابطہ طور پہ کہ اردو بولنے پر، جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو 10 روپے ایک لفظ بولنے پہ فائن ہوتا تھا۔ تو میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ پر ہم لوگوں نے اس ریفارمز کی بات کی جب آپ لوگ ہماری ایج کے ہوتے تھے۔ اس وقت جو ڈرامہ سیریلز چلا کرتے تھے پی ٹی وی پہ، پورا خاندان بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا، قوم کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ آج کئی ایسے ڈرامہ سیریلز آ گئے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم قوم کو کس طرف لے کے جائیں؟ ہم قوم کے جوانوں اور بیٹیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے واپس جو ٹیپو سلطان کا ایک ڈرامہ سیریل آیا کرتا تھا ہمارے ٹی وی چینلز پہ، جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کو آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کو دکھایا جاتا تھا، تو قوم کا بچہ بھی وہ بننا چاہتا تھا۔ ہم لوگ وہ ریفارمز لے کے آئیں گے کہ حقیقی معنوں میں نور الدین زنگی جیسی شخصیات پر ہم لوگ ڈرامہ سیریلز لے کے آئیں گے تاکہ ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری ہسٹری ہمارے بچوں کو پتا ہو، and they should be proud of it۔ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے کہنے پہ فیصلے نہ ہو ہمارے ملک کے، کسی کے کہنے پہ ایک ملک سے قرض لو،
پھر اس کو واپس کر رہو سود کے ساتھ اور اس کے لیے کسی اور سے قرض لو، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اسے واپس کرنے کے لیے کسی اور سے قرض لو، پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. کب تک یہ غلامی ہوگی؟ ہم نے لا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس شخص کی ملکیت 10 کروڑ سے زیادہ کی ملکیت کے اثاثہ جات جس کے پاس ہیں اس کا 10% ریاست کا ہوگا، اور اس طریقے سے ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ غریب پہ بھی نہیں پڑے گا اور آٹومیٹکلی پاکستان اپنے قرضوں سے پاک ہو سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ ورلڈ وار کے بعد جرمنی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو چکا تھا، کھانے کو نہیں تھا اتنا کچھ وہاں پر. لوگوں نے کہا کہ اب کئی سالوں تک ہم سونا نہیں پہنیں گے. لوگوں نے کہا، یہ قانون بن گیا کہ 1/4 of the entire property belongs to state. آپ کے گھر میں 4 کمرے ہیں تو ایک کمرہ ریاست کا ہے. آپ کا 4 جوڑے کپڑوں کے پہنتے تو ایک جوڑا ریاست کا ہے. جرمنی آج دنیا میں کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسے بھی چوری کیے، ہم لوگوں نے خیرات کے پیسے بھی چوری کیے. ہم لوگوں نے جو میرا لیک ٹاور میں جا کے رہا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا ایک سابق وزیر، اس کے 4 ٹاورز ہیں جس میں وہ 40 کروڑ سے زائد ایک رات کا کماتے ہیں. وہ پیسہ لندن میں جاتا ہے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ یہ بات، یہ نعرے لگانے والے ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم کیوں اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ یہاں نوجوانوں میں سے 80% وہ بیٹھے ہیں جنہیں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی خان صاحب میں، لیکن اب مایوس ہو کے آئے ہیں کہ نہیں. میرے پاس روتا ہوا آتا تھا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان، پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نوجوان. یار 12 سال ہم لوگ محنت کرتے ہیں، 12 سال ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، وال چاکنگ کرتے ہیں، ہم لوگ خان ملک چودھری کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایک جدوجہد کرتے ہیں فار دا سیک آف پاکستان کہ یار ہم نے اس ملک کو کچھ مقام پہ پہنچانا. لیکن 12 سال 14 سال کے بعد ایک کسی اور پارٹی سے لے پالک لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اور ہمیں ابھی اسی کی حمایت کرنی پڑتی ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ طبقاتی نظام چلے گا؟ ملک سے غداریاں ختم کرنی ہے، ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے، ملک سے بدعنوانی ختم کرنی ہے. تو کس بنیاد پہ؟ کوئی آفیسر جب ریٹائر ہوتا ہے، کوئی ایم پی یا سینیٹر ریٹائر ہوتا ہے، ٹینیور کمپلیٹ کرتا ہے، 2 سال تک یہ لا بنا دیا جائے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. اس کے موبائل فونز لو، اس کا فرانزک کرو، اس کے فرنٹ مین کے موبائل فون لے کے فرانزک کرو، اس کی بیگم صاحبہ، اس کے بچوں، اس کے خاندان والوں کے بینک اکاؤنٹس کو دیکھو کہ یہ جو ٹھیکیداری کے پیسے 2 کروڑ کی سڑک جو ہے یہ 20 کروڑ میں کیوں بن رہی تھی بھائی جان؟ یہ میری عوام کے ٹیکس کو پیسہ تھا. یہ لوگ اپنی جان مال، یہ ہم نیریٹو لے کے آئیں گے، اپنی جان مال، تن من دھن، عزت آبرو قربان کر کے آل دا وے فرام انڈیا ٹو پاکستان. وہ مائگریٹ کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا، وہ مہاجر نہیں ہے. مجھ سے بڑا پاکستانی ہے، اسے میں عزت دوں گا، اسے میں اس کا وقار دلاؤں گا. ہمیں اگر معافی مانگنی پڑی اپنے پرانوں کے گناہوں کی بنگلہ دیش کی صورت میں، تو وہ اصل پاکستانی ہے. بنگالی جنہوں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی، جنہوں نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کیا تھا جب لوگ ڈرا کرتے تھے، لوگوں کے پاؤں کانپا کرتے تھے، قائد اعظم کے بہن کے اولین صفوں کے ساتھی رہے. وہ اصل پاکستان ہے. میں اوورسیز پاکستانیز کے ٹیمز کو ایکٹیو کر کے بنگالیوں میں اور یہاں کے لوگوں میں محبت کا جذبہ دوبارہ بیدار کرنے میں اپنا کلیدی کردار ہم لوگوں نے ادا کرنا ہے.